ان کی کرامات میں سے سب سے بڑی کرامات جو ہے نا یہ لقبے کی، کسی کو بھی لقبہ ہو جائے وہ اپنی موجودگی میں تفڑ مارا کرتے تھے لقبے والے کو، تو وہ سیدھا ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شافع مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت اسلام آباد کے بالکل قریب ایک گاؤں ہے میرا بگوال، اس میں موجود ہوں۔ سائیں سجاول خان صاحب کا یہ مزار ہے۔ یہاں پر بہت سی ایسی کرامات ہیں جو گاؤں والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں زندگی بھر جو ہے وہ عبادات کرتے رہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان سے۔ جی ہمارے ساتھ ایک شاعری موجود ہیں، بابا جی بات کرتے ہیں۔ بابا جی بتائیے گا کیا کرامات ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے بھائی سرکار جو ہے نا ان کو شفا جو ہے نا خواجہ خضر علیہ السلام سے ملی ہے۔ جب ان کی اس پہاڑی کے پیچھے خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یہ گھر آئے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نہ ملاقات کا سلسلہ کیسے ہوا، کیسے وہ؟ یہ وہاں عام پہاڑی کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ کون سی پہاڑی ہے؟ یہ پہاڑی جو ہے نا یہ سامنے نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے نا ایک چشمہ ہے، اس چشمے پہ یہ بیٹھ کے رات کو عام عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں ان کی ملاقات خواجہ خضر علیہ السلام سے ہو گئی ہے۔ تو پھر جب گھر آئے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کا کوئی کام جو ہے نا، انہوں نے اونٹوں کا کاروبار چھوڑ دیا، دنیا کا سارا کاروبار انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کے ذکر میں پڑ گئے۔ تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ پتہ نہیں بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، تو یہ وہاں ایک بزرگ کے پاس لے کے گئے مری میں۔ تو انہوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، میں انہی بزرگ سے ملوں گا جو مجھے پہلے ملے تھے۔ اچھا۔ تو ان کی دوبارہ خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پھر ان نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک جگہ پنڈی ڈیم کھوئی ایک جگہ دکان ہے، وہاں ان نے ڈیرا لگا دیا، وہاں یہ بیٹھ کے۔ ان کی کرامات میں سے سب سے بڑی کرامات جو ہے نا یہ لقبے کی ہے۔ کسی کو بھی لقبہ ہو جائے، لقبہ جو ہوتا ہے وہ منہ پھر جاتا ہے، کسی کو بھی لقبہ ہو جائے وہ اپنی موجودگی میں تفڑ مارا کرتے تھے لقبے والے کو، تو وہ سیدھا ہو جاتا تھا۔ اچھا۔ تو کسی کو بھی لقبہ ہو جائے تو وہ یہاں 3 جمعرات سلام کرے تو اس کا انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے، اور تمام لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کافی۔ ہاں، یہ بھی بتائیے گا اس سے پہلے زندگی بھر کیسی زندگی بسر کی سائیں صاحب نے اور کیا کاروبار کرتے رہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹوں کا کاروبار تھا ان کا مطلب ملک کافی حصوں میں ان کا اونٹوں کا کاروبار تھا، بہت زیادہ ان کے پاس اونٹ تھے، اور اونٹ یہاں سے کیمل پور آگے پیچھے مختلف پاکستان کے شہروں میں وہ بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، کشمیر تک وہ جاتے تھے۔ اونٹوں کا کاروبار تھا ان کا زیادہ بس۔ ہاں، تو جب ان کی ملاقات ہوئی پہاڑی پہ تو اس کے بعد کی ان کی کیا روٹین تھی، کیا مصروفیات تھی، کیسے دن رات گزرتے؟ ان نے گھر آ کے جو ہے نا وہ ہل چلاتے تھے، زمین کھیتوں میں سب کچھ جو ہے نا سارا کام دنیا کا جو ہے دنیا کا جتنا بھی کام ہے وہ سارا کرتے تھے۔ لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس ایک اللہ کے ذکر میں، اور گھر والوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بیٹے کو پاگل ہو گیا یا کوئی اور دماغی کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ سب پریشان ہوئے، آگے پیچھے بزرگوں کے پاس لے گئے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری ملاقات جو ہے نا کسی بزرگ سے ہوئی ہے، جب دوبارہ ملاقات ہوگی تو میں کسی کے پاس نہیں جاتا، پھر وہ وہیں اسی چشمے پر جانا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر ان کی ملاقات خواجہ خضر علیہ السلام سے ہوئی تو پھر انہوں نے جب گھر والے نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ یہاں سے چلے گئے پنڈی، جا کے انہوں نے وہاں بیٹھنا شروع کیا۔ وہاں ایک جگہ ہے ٹیروں والا بازار، وہاں دکان ہے اللہ والی دکان، وہاں مشہور ہے، تو وہاں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر وہاں آج بھی جو ہے نا لنگر چل رہا ہے، جو ہے نا ہر روز رات کو لنگر ہوتا ہے، جتنے ریڑے والے مزدور مانگنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور رات کو لنگر کھاتے ہیں جو ہے نا۔ اور ان کی کرامات میں سے وہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑی کرامات یہی ہے کہ لقبے والا جو ہے نا وہ یہاں 3 جمعرات آئے ٹھیک ہو جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے نا کئی آدمیوں کو دفڑ مار کے ٹھیک کیا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا دربار کے حوالے سے اس کب ہوتا ہے اور یہ 10 محرم کو جو ہے نا ختم شریف وہ اپنی موجودگی میں خود کراتے تھے۔ 10 محرم کا ختم جو ہے نا وہ خود کراتے، وہ حیات تھے، وہ اسی طرح اسی سلسلے اسی طرح چل رہا ہے جو ہے نا۔ 10 محرم کو یہاں جو ہے نا ایک بڑا ختم شریف ہوتا ہے، پشاور سے، وٹ پگے سے، عری پور سے، پنڈی سے،
مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں یہاں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اور پھر یہ 10 محرم کو اور 27 رجب شب معراج والی رات ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے۔ اس دن ان کا وصال ہوا تھا، اچھا۔ شب معراج والی رات، تو وہاں وہ اس دن ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح اسی سلسلے کا سالانہ عرس ہوتا ہے۔ مطلب مختلف شہروں سے، پشاور سے، ہری پور سے، پنڈی سے اور مختلف لاہور سے لوگ آتے ہیں یہاں، آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور رات پوری جو ہے نا یہاں ذکر ہوتا ہے۔ جب عرس ہوتا ہے تو کیا روٹین ہوتی ہے؟ محفل عبادات ہوتی ہیں کیا کچھ؟ یہاں محفل عبادات ہوتی ہیں، نعت ہوتی ہے، مطلب کافی عالم لوگ آتے ہیں یہاں ذکر کرتے ہیں، رات پوری ذکر چلتا رہتا ہے جو ہے نا پوری رات۔ تو جو عقیدت مند آتے ہیں، عقیدت مند پوری دنیا سے، پورے ملک سے، تو وہ کس عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، کس احترام کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر آ کے، کیا منت سماجت کرتے ہیں؟ مطلب وہ اپنی موجودگی میں ان کے مرید تھے نا، تو وہ آتے ہیں یہاں آ کے فاتحہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنی جو بھی حاجت ہو وہ اپنے یہاں آ کے دعا کرتے ہیں جو ہے نا کہ یا اللہ ہمیں یہ ہماری خواہش ہے یہ پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ ان کی پوری کرتا ہے جو ہے نا۔ ٹھیک۔ تو 10 محرم کو جو ہے اپنے سالانہ عرس کو جو ہے نا لنگر شریف ہوتا ہے، ہم یہاں بیل گائے جو بھی ہوتا ہے وہ ذبح کرتے ہیں، اور کافی جو ہے لنگر ہوتا ہے کیونکہ بہت دنیا ہوتی ہے یہاں۔ بھارت سرکار کے دربار پہ اعلیٰ مسجد بنی ہوئی ہے، بہت بہترین مسجد ہے، نماز کا اعلیٰ انتظام ہے، یہاں رہائش کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں، جو بھی عقیدت مند آتا ہے وہ یہاں جتنے دن رہ سکتا ہے، لنگر ملتا ہے اس کو، کھانا پینا یہاں چلتا رہتا ہے جو ہے نا، تو یہاں رہائش کے لیے اعلیٰ کمرے بنے ہوئے ہیں بابا جی سرکار کے دربار پہ۔